یا رسول اللہ واسطہ غوث الورا کا واسطہ خواجہ پیا کا واسطہ کل اولیاء کا غم نہ ہو روزے جزا کا یا نبی سلام علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہاروت و ماروت قدیم زمانے میں شہر بابل میں رہنے والے یہودیوں کے درمیان جادو بہت زیادہ عام ہو گیا تھا۔ وہ لوگ جادو کے ذریعے عجیب و غریب کمالات دکھاتے تھے، یہاں تک کہ بعض لوگ جادو کے زور پر نبوت کا دعویٰ کرنے لگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بابل شہر میں ہاروت و ماروت نامی فرشتوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کو جادو کی حیثیت اور حقیقت سے آگاہ کر سکیں۔ چنانچہ لوگ عبرت حاصل کرنے کے بجائے دنیا کمانے اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان سے جادو سیکھنے آتے تھے۔ حالانکہ دونوں فرشتے جادو سکھانے سے پہلے یہ بتا دیتے تھے کہ ہمیں تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، لہذا تم جادو کے ذریعے ناجائز اور حرام کام مت کرو، اس سے تمہارے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا اور ان سے جادو سیکھ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو گئے اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر ڈالا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ حضور کریم بیان کرتے ہیں کہ مکی کی زندگی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کسی علاقے کی طرف نکلے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا۔ چنانچہ میں نے دیکھا کہ راستے میں جس درخت اور پہاڑ کے قریب سے گزرتے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ۔ کتاب ترمذی شریف حدیث نمبر 3626۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح و شام نماز کے لیے مسجد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمانی کا انتظام فرماتا ہے۔ جتنی مرتبہ جاتا ہے اتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مہمانی کا انتظام فرماتا ہے۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 662، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے آیت سجدہ پر پہنچتے تو اس دعا کو سجدہ تلاوت میں پڑھا کرتے تھے۔ سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ
وحولہ وقوتہ۔ ترجمہ: میرے چہرے نے اس ذات کے لیے سجدہ کیا جس نے اس کو پیدا کیا اور اپنی قدرت و قوت سے اس کے کان اور آنکھ کھولے۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 580، روایت حضرت امہات المومنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کثرت سے سجدہ کیا کرو، کیونکہ جب تم صرف اور صرف اللہ کے لیے سجدہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں ایک درجہ بلند کرے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف کرے گا۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 1093، روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم پر مرا ہوا جانور، خون اور خنزیر کا گوشت حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ جانور بھی جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ قرآن پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم خوب جان لو کہ دنیائی زندگی بچپن میں کھیل کود اور جوانی میں زیب زینت اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا اور بڑھاپے میں مال و اولاد میں ایک دوسرے سے اپنے کو زیادہ بتانا، یہ ہے دنیا کی زندگی اور اس کی حقیقت۔ قرآن پاک سورہ حدید آیت نمبر 20۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا، اس کی جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، علم کے مطابق کیا کیا عمل کیا۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 2416، روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اے لوگو، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس وعظ اور نصیحت اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا پہنچ چکی۔ قرآن مجید تمام جسمانی و روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ قرآن پاک سورہ یونس آیت نمبر 57۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن بے شمار تاریکیوں کی شکل اختیار کر دے گا، اور بخل سے بھی بچو کہ کنجوسی نے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا جو تم سے پہلے تھے۔ بخل نے انہیں ایک دوسرے کا خون بہانے پر ابھارا، اور بخل کی وجہ سے وہ حرام چیزوں کو حلال سمجھنے لگے۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 6576، روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دائما ابدا کثیرا کثیرا یا ارحم الراحمین۔